بتا دیتا ہوں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کا خلیفہ ان کو ملنے کے لیے آیا کہ میں اپنے پیر صاحب سے جا کے ملاقات کروں۔ جب آیا تو ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی تھا، 4-5 سال اس کی عمر تھی۔ تو حضرت نے آتے ہی پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے؟ اس نے کہا میرا بیٹا ہے۔ اچھا، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا جی فلاں شہر سے آئے۔ کیسے آئے؟ کہا جی ہم ٹرین کے ذریعے آئے، اس ٹائم پہ یہ ٹرینیں چلتی تھی، ہم ٹرین کے ذریعے آئے۔ اچھا، تو آپ نے کرایہ دیا ہے ٹرین کو؟ جی میں نے پورا کرایہ دیا ہے۔ اچھا، بچے کا کرایہ؟ کہا جی بچے کا کرایہ تو نہیں دیا۔ تو قانون میں، حکومت کے قانون میں اس بچے کا کرایہ بنتا تھا؟ وہ جی کرایہ تو بنتا تھا، آدھا کرایہ اس کا بنتا تھا، لیکن وہ 3 سال سے جو کم بچہ ہوتا ہے اس کا بالکل کرایہ نہیں لیا جاتا ہے۔ یہ عمر تو اس کی زیادہ ہے لیکن یہ لگتا بھی 3 سال کا ہی ہے، 3 سال سے کم لگتا ہے۔ تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ یہ بچہ ہے، تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، جانے دو۔ ہوئی وہ سر پکڑ کے بیٹھ، کہنے لگے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ میں نے تمہیں خلافت دے دی، میری خلافت واپس کرو، تم اس قابل نہیں ہو کہ میں تمہیں لوگوں کے اصلاح کے لیے بٹھاؤں، تم اس قابل نہیں ہو کہ میں تمہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے بٹھاؤں، میں تم اس لیے اس مسند پر بٹھاؤں کہ تم لوگوں کو تبلیغ کرو، تم تبلیغ کے قابل نہیں ہو۔ اگر تمہیں حرام حلال کی تمیز نہیں ہے تم کیا تبلیغ کرو گے لوگوں کو؟ تم نے ملک ہمارے قانون کو ایک تو پامال کیا، ملکی قانون کو پامال کیا، ایک دوسرا تم نے ملک کے خزانے سے چوری کی ہے، اور چور اس چیز کا مستحق نہیں ہوتا ہے کہ اس کو خلافت دی جائے۔ جب تمہیں علم تھا کہ یہ بچہ جو ہے ہاف کرائے کا مستحق ہے، اس کا ہاف کرایہ لگتا ہے، تو تم نے خزانے میں کیوں جمع نہیں کیا؟ کیا تمہیں اللہ کی عدالت میں ڈر نہیں تھا کہ میں نے اس کا حساب دینا ہوگا؟ آج تو حکومت کا مال تو جس افسر کے ہاتھ میں آ گیا وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ہمارے ملک کو ان افسروں کے، اور میں ہر بندہ ہی، اب میں افسر کی کیا بات کروں، ہمارا ریڑھی والا بھی ظالم ہے۔ اور کسی ریڑھی والے سے فروٹ لینے جاؤ نا، اور تھوڑا ادھر ادھر دیکھو، جو شاپر آپ کو بھر کے دے گا وہ سائڈ پہ رکھے گا، دوسرا اٹھا کے دے دے گا۔